بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عموم خصوص من وجہن کی نکیز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او من جانب فاعم واخص مطلقا ونقیزہما بالعکس والا فمن وجہ وبین نقیزیہما تباین جزئی کالمتباینین وإلا فمن وجہ أي وإن لم يتصادقا كليا من جانبين أو من جانب واحد تباين جزئي التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين بدون الآخر في الجملة فإن صدقا أيضا معا كان بينهما عموم من وجه وإن لم يتصادقا معا أصلا كان بينهما تباين كلي فالتباين الجزئي يتحقق في زمن العموم من وجه وفي زمن التباين الكلي أيضا ثم إن الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه قد يكون بين نقيضيهما العموم من وجه أيضا كالحيوان والأبيض فإن بين نقيضيهما وهما اللا حيوان واللا أبيض أيضا عموما من وجه وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان واللا إنسان فإن بينهما عموما من وجه وبين نقيضيهما وهما اللا حيوان والإنسان مباينة كلية فلهذا قالوا ان بين نقيضي الاعم والاخص من وجه تباين جزئي لا العموم من وجه فقط ولا التباين الكلي فقط۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا پھر تصادق کلی ایک جانب سے ہوگا تو یہ اعم اخص مطلق ہے اور ان دونوں کی نقیض اس کے عکس کے ساتھ ہوگی، وگرنہ پھر یہ عموم خصوص من وجہ ہے اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان تباین جزئی ہوگا، جیسا کہ دو متباینین کلیوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ اگر یعنی دونوں کلیاں صادق نہ آئیں جانبین سے یا جانب واحد سے تو پھر تباین جزئی ہے۔ تباین جزئی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دونوں کلیوں میں سے ہر ایک صادق ہے دوسرے کے بغیر فی الجملہ۔ اگر تو دونوں صادق آ جائیں اکٹھے تو ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ ہوگا، اور اگر دونوں اکٹھے بالکل نہ صادق ہیں تو ان دونوں کے درمیان تباین کلی ہوگا۔ تو تباین جزئی وہ متحقق ہوتی ہے عموم من وجہ کے ضمن میں اور تباین کلی کے ضمن میں بھی۔ پھر دونوں امر ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ میں، کبھی تو ان دونوں کی نقیض کے درمیان بھی عموم من وجہ ہوتا ہے، اسی طرح جیسا کہ حیوان اور ابیض، اس لیے کہ ان دونوں کی نقیض اور وہ کیا ہے لا حیوان اور لا ابیض، اس میں بھی عموم من وجہ ہے، اور کبھی ان دونوں کی نقیض کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے جیسا کہ حیوان اور لا انسان، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان عموم من وجہ ہے اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان، اور نقیض کیا ہے وہ لا حیوان اور انسان ہے، تباین کلی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اعم اخص من وجہ کی جو نقیضیں ہیں وہ من وجہ تباین جزئی ہوتی ہے، نہ کہ عموم من وجہ فقط اور نہ ہی تباین کلی فقط۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں متن کی۔ متن میں دیکھیں یہاں تک ہمارا ہو چکا تھا، اس میں عام اخص مطلق میں یہ تھا کہ تصادق کلی جانب واحد سے ہوتی ہے، اور اس کا جو نقیض آئیں گی وہ عکس کے ساتھ، وہ ساری کی ساری وضاحت میں نے گزشتہ سبقوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آگے چلیں، وگرنہ پھر کیا ہوگا عموم خصوص من وجہ ہوگا، اس کو عموم خصوص من وجہ پڑھ لیں یا پھر آپ اسی طریقے سے عام اخص من وجہ پڑھ لیں، اور ان دونوں کی نقیض کے درمیان کیا ہوگا وہ تباین جزئی ہوگا، وہ میں آپ کو ساری تفصیل سبق نمبر 7 میں بتا دی ہے۔ کل متباینین، جیسا کہ دو کلی متباینین ہوں ان کی نقیض میں بھی تباین جزئی ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا کل متباینین، اس کے بارے میں زیادہ وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آ رہی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں یہاں پر نہیں بولوں گا۔ اب آگے چلیں۔ فمن وجہ یعنی جو کلی ہے جو جانبین میں پائی جا رہی ہیں ان میں تصادق نہیں پایا جا رہا، یا تو جانبین سے تصادق نہیں پایا جا رہا اور اسی طریقے سے جانب واحد سے بھی تصادق نہیں پایا جا رہا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے اس میں تصادق نہیں ہوتا، کسی جانب سے بھی نہیں ہوتا، نہ تو دونوں جانبوں سے اور نہ ہی ایک جانب سے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کلی کے بعض افراد دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتے ہیں اور بعض افراد پر صادق نہیں آتے ہیں۔ مثالیں میں نے ساری آپ کو گزشتہ سبق کے اندر دے چکا ہوں۔ تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیض میں۔ کیا مطلب ہے تباین جزئی کی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ تباین جزئی یہ ہوتی ہے کہ کلیوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر فی الجملہ پایا جاتی ہے۔ دوسرے کے بغیر فی الجملہ پائے جانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اب دو صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ دو صورتیں وہی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک صورت تو یہ عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے، پھر اگر عموم خصوص من وجہ ہے تو وہاں پر ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے اشتراکی ہوں گے، ساری مثالیں گزشتہ سبق میں آ چکی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کلی کی ہوتی ہے، یعنی دونوں اکٹھے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مطلب ہے فی الجملہ کا۔ اگر تو دونوں اکٹھے صادق آ جائیں تو یہ عموم خصوص من وجہ ہے اور یہ مادہ اجتماعی ہوگا، اور اگر دونوں بالکل صادق نہ آئیں تو پھر ان کے درمیان تباین کلی ہوگا، جیسا کہ اس کی مثال آ چکی ہے لا حیوان اور انسان، یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے صادق نہیں آ سکتے ہیں۔ تو تباین جزئی کیا کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تباین جزئی جو ہے یہ عموم من وجہ یعنی عموم خصوص من وجہ کے ضمن میں اور تباین کلی کے ضمن کے اندر متحقق ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تباین جزئی کی نسبت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ کی نقیض میں۔
اور عموم خصوص من وجہ کی نکیز میں جو تباین جزئی ہے اس کے دو فرد ہیں. دو فرد کون سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آگے تھے. یا تو نکیز میں بھی عموم خصوص من وجہ ہوگا یا پھر نکیز میں تباین کلی ہوگا. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پھر وہ دو امر جن دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے کبھی تو ان دونوں کی نکیز میں بھی عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے. امرینی سے مراد کیا ہے؟ دو کلیاں، یعنی وہ دو کلیاں جن دو کلیوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان کی نکیز میں بھی یا تو اسی طریقے سے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی. جیسا کہ اس کی مثال لے کر رہے ہیں حیوان اور ابیض، یہ میں آپ کو ساری وضاحت دے چکا ہوں. اب یہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ اشتراکی ہیں. ان دونوں کی جو نکیز ہے نا حیوان اور ابیض کی نکیز کیا ہوگی؟ لا حیوان اور لا ابیض. ان دونوں کے درمیان بھی عموم خصوص من وجہ کی ہی نسبت ہوگی، یعنی ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ اشتراکی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکیز کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، جیسا کہ حیوان اور لا انسان. یہ مثال آپ کے سامنے میں نے ابھی دی ہے گزشتہ سبق میں. اب یہ دیکھیں حیوان اور لا انسان یہ دو کلیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. کیسے؟ ایک مادہ اجتماعی اور دو مادہ اشتراکی. میں نے آپ کو یہ مثالیں دے چکا ہوں. لیکن ان دونوں کی جو نکیز ہے نا وہ کیا ہے؟ لا حیوان اور لا انسان، نہیں لا حیوان اور انسان، ان دونوں کی نکیز ہی ہے. ان دونوں کی نکیز کے درمیان تباین کلی ہے، یعنی یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے مناطقہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اعم اخص من وجہ کی جو نکیز ہے نا وہ کیا ہوگی؟ یا تو اس کی نکیز کہا جائے گا تباین جزئی. اب تباین جزئی کہیں اس کی نکیز کو، کیونکہ جب آپ نے تباین جزئی کہہ دیا تو اس میں دونوں ہی آ جائیں گے، اس میں عموم خصوص من وجہ بھی آ جائے گا اور تباین کلی بھی آ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جو اعم اخص من وجہ کی جو نکیز ہے اس میں جو نسبت ہے وہ تباین جزئی، اگر آپ نے نہیں کہا بلکہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کی نکیز میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، تو کوئی بندہ یہ والی مثال لے کے آپ کے اوپر اعتراض کر دے گا کہ بھئی دیکھو یہ عموم خصوص من وجہ ہے لیکن اس کی جو نکیز ہے اس میں عموم خصوص من وجہ نہیں ہے بلکہ تباین کلی ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی نہ کہیں کہ عام اخص من وجہ کی جو نکیز ہے اس کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تباین کلی کی نسبت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کوئی بندہ پھر یہ والی مثال لے آئے گا جو پہلے اوپر گزری ہے حیوان اور ابیض، اس کی جو نکیز ہے اس کی نکیز میں تباین کلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ ہے. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ تباین جزئی کہیں، کیونکہ جب آپ تباین جزئی کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نکیز میں کبھی تو عموم خصوص من وجہ پایا جائے گا اور کبھی تباین کلی پایا جائے گا. تو یہ بتا رہے ہیں. اسی وجہ سے مناطقہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں عام اخص من وجہ کی جو دو نکیزیں ہیں وہ تباین جزئی ہوں گی. عموم من وجہ بھی نہ آپ کہیں صرف اور تباین کلی بھی آپ صرف نہ کہیں، وگرنہ آپ کے اوپر بڑا سخت قسم کا اعتراض ہوگا.